جنت میں جائے گا 385، شیعہ 385۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عقل مندی کی یہی علامت ہوتی ہے۔ عاقل اسی کو کہتے ہیں جو بے وقوفانہ جملے نہ کہے۔ نمازی سے کبھی یہ نہیں کہا جاتا تو نماز کیوں پڑھتا ہے، روزے دار سے کبھی یہ نہیں پوچھا جاتا تو روزہ کیوں رکھتا ہے، حاجی سے نہیں پوچھا جاتا تو حج کیوں کرتا ہے۔ ہم سے نہ پوچھا کرو روتے کیوں ہو، ہم تم سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں روتے۔ رسول کا گھر اجڑ گیا تم نہیں روتے، رسول کا نواسہ شہید ہو گیا تم نہیں روتے۔ نہیں، بدل کے کہہ دو، تمہارا بچہ مر جائے، بھائی مر جائے، تم پیٹ پیٹ کے برا حال ہو جاتا ہے تمہارا۔ چلو ہم کہتے ہیں رسول کا نواسہ چلا گیا، بعرض معذرت میرا مولا حسین نواسہ بھی ہے، صحابی بھی ہے۔ اگر نواسہ سمجھ کے نہیں رونا، صحابی سمجھ کے رونا، یہی سمجھ کے رو لو نا رسول کے صحابی کا گلا کاٹ دیا ہے۔ نہیں، علی کی بیٹی جہاں رسول کی نواسی ہے وہاں صحابیہ بھی ہیں۔ اگر تمہیں یہ سوچ کے رونا نہیں آتا رسول کی نواسی دنیا کی سر سے چادر چھین لی گئی، یہ سوچ کے رو لیا کرو رسول کی صحابیہ کی نیزے سے چادر اتاری گئی۔ مسلمانوں سوچا کرو، رسول کی صحابیہ کو بازاروں میں پھرایا گیا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہی سوچ لیا کرو رسول کی صحابیہ کو بھرے دربار میں پھرایا گیا، یہی سوچ لیا کرو رسول کی صحابیہ کے اوپر پتھر مارے گئے، یہی سوچ لیا کرو رسول کی صحابیہ سے یزید نے کہا ہے کہ تکلمی یا زینب، اے زینب مجھ سے کلام کر۔ عقل مندی کی یہ دلیل ہم سے نہ پوچھا کرو روتے کیوں، ہم تم سے پوچھیں گے تم کیوں نہیں روتے۔ عزیزو، آج میں نے اس شہزادے کا ذکر، اس بی بی کا ذکر کرنا ہے کہ جو سید زادی تو نہیں ہے لیکن ایسی بیوی ہے جس کے لیے مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں وہ نہ ہو، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں پہ وہ نہ ہو۔ وہ کون بیوی ہے؟ دو شہزادے اور ایک شہزادہ اور ایک شہزادی لائی تھی، ایک کربلا میں رہ گیا اور ایک شام۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو، مجلس میں جب بھی آیا کریں نا تو بڑے آرام سے آیا کریں، ملتا ہے جس جگہ مجلس ہو۔ میری پہلی شرط مجلس پڑھنے کی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں وقت پہ ممبر میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے جس جگہ مجلس ہو نہ کوئی آئے نہ آئے، سب سے پہلے حسین کی زخمی ماں زہرا آ جاتی ہے۔ عزادارو، پہلو پہ ہاتھ رکھے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کوئی 18 سال میں عصا کے سہارے چلے؟ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کوئی 18 سال میں 80 سال کی نظر آئے؟ یہ فقط اس بی بی کا حق ہے۔ ملتا ہے اگر فرش عزا نہ بچھی ہو تو یہ بی بی فرش عزا بچھاتی ہے، اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے اس کے بعد دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اے عزاداران امام حسین، جب مجلس سے جایا کرو نا تو دروازے پہ دھکے نہ دیا کرو، بڑے آرام سے جایا کرو۔ میں نے پڑھا ہے یہ بی بی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر آنے والے کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہیں تمہارے دھکے سے بی بی کو کوئی تکلیف ہو۔ اگر یقین نہ آئے وہ جملہ جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا، اے میری ماں و بہنوں، اگر تمہارے مجمع میں کوئی بیوی ایسی بیٹھی ہو نا جس کا ایک ہاتھ اس کے پہلو پہ ہو اور جب اٹھے تو ہائے حسین کہہ کے اٹھے تو سمجھ لینا حسین کی ماں زہرا آئی۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ تیار ہو گئے رونے کے لیے؟ آپ کے رونے سے مجھے یقین ہو گیا ہے
کہ معصومین کی سواریاں مجلس میں آ گئی ہیں۔ عزادارو، ہر ایک کے صبر کی مثال اپنی جگہ ہے، لیکن اس بی بی نے جو صبر کیا ہے، بی بی ام رباب نے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں یہ مصائب جو میں آج پڑھنے لگا ہوں، میں یہ محرم کے 10 دن کے علاوہ نہیں پڑھتا۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت محرم کے 10 دن کے علاوہ میں نہیں پڑھتا، نہ شہزادہ علی اکبر کی پڑھتا ہوں، نہ غازی سر شہنشاہ کی پڑھتا ہوں، نہ مولا حسین کی۔ یہ محرم کے 10 دن کے علاوہ میرے میں ہمت ہی نہیں ہے کہ میں یہ شہادت پڑھ سکوں۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے چند جملے کہے تھے لاہور میں رشی بھون میں، نوجوانوں نے چاقو نکال کے مارنے لگے تھے۔ میں نہیں پڑھتا شہادت محرم کے 10 دن کے علاوہ، لیکن عزیزوں میں اشارہ دے کے آج گزرنا چاہتا ہوں شہادت کا۔ اگر برداشت نہ کر سکیں تو آپ کو سیدہ کی چادر کی قسم مجھے معاف کر دینا۔ میں بڑے حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں پڑھ سکوں۔ عزادارو، میرا مولا لشکر یزید کے سامنے گیا اور آپ نے جا کے ایک جملہ کہا، عزادارو میری جان قربان، ملتا ہے مولا نے شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا اور لشکر کے اتنا نزدیک پہنچ گئے کہ لشکر یزید سے بس 7-8 قدم کا فاصلہ تھا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، بہت ہی کم فاصلے پہ مولا پہنچے۔ میں آپ سے نہیں، میں اس بی بی سے معافی مانگتا ہوں جو بیٹھی ہے۔ مولا نے ایک جملہ کہا، یا امام رضا میں آج پڑھ کے مولا نے ایک جملہ کہا، اے لشکر یزید۔ سب آپ جانتے ہیں مولا نے زمین پہ لٹایا، پھر مولا نے اٹھایا، مولا نے ایک جملہ کہا، اے لشکر یزید، میرا بیٹا اصغر تلذی کر رہا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن جو بی بی بیٹھی ہے نا وہ برداشت نہیں کر رہی۔ اب اللہ جانے آپ کے رونے میں میرے کس معصوم کے رونے کی آواز بلند ہے۔ مولا نے کہا کہ میرا بیٹا اصغر تلذی کر رہا ہے۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، مجھے بتائیں تلذی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا، مجھے بتائیں نا تلذی کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگے جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں نا۔ میں نے کہا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عزادارو، آج کون سا دن ہے؟ آج 12 صفر ہے۔ آج بھی مجھے لاہور سے فون آیا ہے ایک شخص کا، اٹھنے کا قبلہ جو آپ نے شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھی تھی نا، میں آج بھی رو رہا ہوں۔ میں نے کہا تو آج رو رہا، میرا مولا مہدی بھی رو رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مچھلی کو جب کہتے ہیں پانی سے نکالا تو کہتے ہیں یہ تڑپنا شروع ہو جاتی ہے۔ کہا اس کی یہ پہلی منزل ہے۔ میں نے کہا اس کو تلذی کہتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد اب مچھلی سے تڑپا نہیں جاتا، کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے، یہ دعا ضرور مانگے، خدا اگلے سال سے پہلے آپ کو وہ مقام ضرور دکھائے جہاں پہ مولا نے اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ، میری عادت ہی نہیں ہے کبھی کہنا رو نہ رو، تمہاری مرضی، میں کبھی نہیں کہتا، کہتا ہی نہیں۔ میرے کہنے سے کوئی رویا تو کیا رویا؟ زہرا کا لال اتنا بڑا مظلوم ہے۔ عزیزو، علی اکبر کا جنازہ دیکھا، آپ کو یاد نہیں کیا۔ حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، آپ کو یاد نہیں کیا۔ اون و محمد کے لاشیں اٹھائے، آپ کو یاد نہیں کیا۔ اللہ جانے کتنا غریب ہو گیا تھا حسین۔ میرا مولا جب عصر کے لیے پانی کا سوال کیا نا
تو ایک شعر پڑا، شیعتی مہما شربتم ما عذبن فذکرونی، اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو ضرور یاد کر لینا۔ او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی، جب کسی غریب کا سننا، جب کسی مظلوم کا سننا تو اس پہ نہیں مجھ پہ رونا۔ جو جملہ کا میرے مولا نے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم سارے کربلا میں ہوتے۔ نہیں کیا کرتے؟ میرے عسکر کو بچا لیتے؟ نہیں، کیف تسقین طفلی فابو ان یرحمونی، کاش کھڑے ہو کے حسین کی غربت کا یہ منظر دیکھتے کہ حسین کیسے عسکر کے لیے پانی مانگ رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔